اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین صدق اللہ العظیم۔ پچھلی آیت میں گزرا تھا کہ اہل کتاب میں عام طور پر تو دین کو قبول کرنے والے نہیں ہیں، لیکن منہم امۃ مقتصدہ، کچھ لوگ ایسے ہیں جو سیدھے راستے پر ہیں۔ لہٰذا فرمایا جا رہا ہے کہ آپ تبلیغ کا کام نہ چھوڑیے، تبلیغ کا کام کرتے رہیے تاکہ جو اعتدال والے ہیں ان کو ہدایت نصیب ہو جائے۔ اور فرمایا اے رسول بلغ ما انزل الیک من ربک، جو تجھ پر رب کی طرف سے نازل ہوا ہے اسے پہنچا دیجئے، وَإِن لَّم تَفْعَلْ، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا، فما بلغت رسالتہ، تو آپ نے پیغمبری کا حق ادا نہیں کیا۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اتنی تبلیغ کا کام کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کی دیگر آیات میں آپ علیہ السلام کو روکا۔ کئی فرمایا ان تحرص علی ہداہم فإن اللہ لا یہدی من یضل، اگر آپ اتنے شوقین ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نہیں دے گا کیونکہ یہ تو طلب نہیں رکھتے۔ کہیں فرمایا وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، آپ کتنا شوق کر لیں یہ سارے لوگ آپ کی بات کو نہیں مانیں گے۔ کہیں فرمایا لعلک باخع نفسک، آپ اپنی جان کو ختم کر دیں گے۔ لیکن اس آیت کا کیا مطلب کہ اگر آپ نے نہ پہنچایا تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا؟ اس کا مطلب علماء فرماتے ہیں کہ خطاب تو حضور سے ہے، مخاطب امت ہے، کہ اگر امتیوں جو ختم نبوت کے صدقے میں جو ذمہ داری ملی ہے، اگر تم نے اس ذمہ داری کو ادا نہ کیا اور آگے دین کے کام کی اشاعت کا تم ذریعہ نہ بنے، تو یاد رکھنا تم نے جب اس کام کے اندر جو ہے نبی علیہ السلام کی ذمہ داری کا حق ادا نہیں کیا۔ ختم نبوت کی وجہ سے یہ نبوت والی ذمہ داری نبی علیہ السلام کے صدقے میں امت کو منتقل ہوگی اور اس کی برکات ظاہر ہو رہی ہیں۔ شاہ فیصل جو بادشاہ گزرا ہے سعودیہ کا، اس نے ایک دفعہ فرانس کو پیشکش کی، اس نے کہا کہ آپ منہ مانگی رقم مانگے ہم آپ کو دیں گے، لیکن اس کے شرط میں آپ ایک مسجد فرانس میں ہمیں بنوا دیں، ایک مسجد۔ تو اس نے جواب میں کہا جی کہ ٹھیک ہے ہمیں منظور ہے، لیکن ہم منہ مانگی قیمت یہ ہے کہ آپ پھر خانہ کعبہ کے قریب ہمارا بھی ایک مندر بنوا دیں، وہ دربار جو ہے وہ جو ان کی عبادت گاہ ہوتی کلیسا وہ بنوا دیں۔ ان کا یہ تو نہیں ہو سکتا، ان کا یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ لیکن تبلیغ کا کام ایسا کہ یہ آہستہ آہستہ یہ پھیلتے اس کام کی برکت سے، وہ فرانس میں ایک مسجد بھی نہیں تھی اس دور میں، اور اس وقت میں 1500 مسجدیں وہاں پر۔ کتنا عظیم کام کہ بادشاہ جو کام نہیں کروا سکے، عام لوگوں نے جا کے وہاں کے لوگوں کو دین کے لیے ترغیب دی۔ تو اس لیے آج بھی گنجائش موجود ہے، اس لیے ہم میں سے ہر ایک کے اندر ایک ضمیر ہے۔ یاد رکھیں ضمیر نہیں مرا، وہ اندر موجود ہے، چنگاری دبی ہوئی ہے۔ چنگاری کا بجھ جانا اور ہے، چنگاری کا دب جانا اور ہے۔ ہر مسلمان میں اللہ نے ایک ایمان رکھا ہوا، اس کے ایمان کو جگانا چاہیے۔ اس لیے خاندان میں، دوستوں میں، عزیزوں میں، برادری میں، رشتہ داری میں، جہاں بھی طریقے سے دوستی کے ساتھ تعلق بنا سکیں، اچھی بات کہتے رہا کریں۔ حدیث شریف میں نبی علیہ السلام کا فرمان ہے بلغوا عنی ولو آیا، ہمارے ایک بات بھی تمہارے نبی کی تمہارے پاس ہو نا، کبھی زندگی میں اس حال میں تمہیں موت نہ آئے کہ وہ تمہارے پاس ہو اور تم مر جاؤ، ایسے نہ ہو۔ آگے پہنچاؤ، دین کو پھیلاؤ۔ واللہ یعصمک من الناس، فرمایا اللہ آپ کو بچائے گا لوگوں سے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ تعالیٰ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ جی نبی علیہ السلام شروع میں نا اسباب کے درجے میں آپ علیہ السلام پہرا بھی کرواتے تھے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہرا دیا کرتے تھے آپ علیہ السلام کے گھر کے باہر، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہرا دیا کرتے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہرا دیا کرتے تھے۔ لیکن یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا، تو اس پر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب کہہ دیا ہے تو اب پہرے کی ضرورت نہیں ہے، تو آپ نے پھر پہرا ہٹا دیا، پھر آپ کے گھر کے باہر کوئی پہرا نہیں ہوتا تھا، اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں تھے۔ تو فرمایا کہ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، جو کفر کا راستہ اختیار کرے یعنی بے سخت اپنے آپ کو خود گمراہی کی طرف لے جائے، پھر اللہ اس کو ہدایت نہیں دیتا۔ قل یا اہل الکتاب، کہہ دیجئے اہل کتاب، لستم علی شیء، تم کسی راستے پر نہیں ہو، حتی تقیموا التوراۃ والانجیل، یہاں تک کہ تم تورات اور انجیل کو قائم کرو، وما انزل الیکم من ربکم، اور اس وقت جو قرآن تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوا اس کو بھی تمہیں قائم کرنا پڑے گا، ولا یزیدن کثیرا منہم ما انزل الیک من ربک طغیانا وکفرا، اور کہتے ہیں کہ زیادہ ہوگا ان میں سے اکثر لوگوں کو اس قرآن کی وجہ سے جو آپ پر نازل کیا گیا، سرکشی بھی کفر بھی، کسی کی سرکشی بڑھے گی، کسی کا کفر بڑھے گا۔ فلا تأس علی القوم الکافرین، آپ
ان افسوس نہ کیجئے ان انکار کرنے والوں پر. تو ان سے کہا جا رہا ہے کہ وہ کہتے تھے ہم تورات کے عاشق ہیں. تو کہا عشق تو کرتے ہو، قائم بھی تو کرو اس کو. انجیل سے عشق ہے بھائی، عشق تو ہے، عمل تو کرو اس پر، اس کو قائم تو کرو. اور تیسری چیز قرآن جو نازل ہوا، یہ جو اللہ نے اہل کتاب سے بات کی نا، وہ ہمارے اوپر فٹ آ رہی کہ ہم میں سے ہر ایک کہتا ہے کہ میں عاشق قرآن، لیکن قرآن قائم نہیں ہماری زندگی میں. ہم میں سے ہر ایک کہتا ہے میں عاشق رسول ہوں، لیکن سنتیں قائم نہیں ہماری زندگی میں. تو عشق رسول اس وقت تک قبول نہیں جب تک اتباع نہ ہو. یاد رکھیے محبت رسول بڑی اعلیٰ چیز ہے، جتنی ہو کم ہے. اس کے لیے جلسے بھی ہوں، اس کے لیے پروگرام بھی، سب کچھ ہو، لیکن اگر وہ صرف جلسے پر ہی ختم ہونا ہے اور آگے عمل کچھ نہیں تو نجات نہیں ملے گی. اس لیے زندگی میں نظر آنا چاہیے. صحابہ کے دور میں ایک شخص آیا مسجد میں آ کر کہنے لگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز دیکھیں کہ آپ علیہ السلام پر کیسی کیفیت ہوتی نماز کی. تو آپ صحابی نے کہا یہ جو سامنے نماز پڑھ رہے ہیں نا، یہ ویسے پڑھ رہے ہیں، حضور کی نماز کا عکس ان میں دیکھ لو. یعنی ایک ایک صحابی نے اپنی زندگی میں نماز میں عکس پیدا کر لیا تھا کہ جیسی نماز میرے آقا کی ویسی صحابہ کی نماز تھی. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ستون بن کے کھڑے ہوتے تھے اور لگتا نہیں تھا کہ کوئی انسان کھڑا ہے، جیسے مسجد نبوی کا پلر کھڑا. لمبی لمبی نماز پڑھتے. آج رات کو نفل نماز لمبی لمبی راتیں ہیں، کوشش کرنی چاہیے کہ 15-20 منٹ کے 2 نفل پڑھیں جس میں لمبا قیام ہو، لمبا رکوع ہو، لمبا سجدہ ہو. میرے آقا کی سنت ہے. تو جب عشق کرنا ہے تو سنت بھی اختیار کریں. میرے نبی علیہ السلام کے پاؤں میں ورم آ جاتا تھا اللہ کے دربار میں کھڑے رہ رہ کر، ہیں جی. تو قرآن منع کرتا ہے، کہتا ہے طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ. طٰہٰ میرے نبی، ہم نے قرآن اس لیے نہیں اتارا کہ آپ اپنے آپ کو مشقت پہ ڈالتے. آپ تھوڑا سا اپنی جان پر ہلکا کام کریں، کم قیام کریں، کم رکوع کریں، کم سجدہ کریں. بہت زیادہ کر رہے ہیں آپ، اور ادھر امت ہے وہ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں جی. تو فرمایا کہ اگر اللہ کی نظر میں کچھ بننا ہے تو پھر اقامت قائم کرنا پڑے گا. یعنی تورات کو ان سے کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ تورات کو قائم کرتے تو تورات میں خود حضور کی نبوت کا ذکر تھا تو ایٹومیٹکلی نبی کلمہ پڑھ لیتے. انجیل کو قائم کرتے تو حضور علیہ السلام کی نبوت کا ذکر انجیل میں بھی موجود ہے. تو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ اب جو نازل قرآن ہوا ہے اب اس کو قائم کرنے کا حکم ہے. پہلی کتابیں اب منسوخ ہو گئی، لہٰذا اب تمہیں اس کو قائم کرنا پڑے گا، وگرنہ اللہ کے ہاں تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہوگی. فلا تأس علی القوم الکافرین. ان سب کے باوجود بھی کوئی نہیں مانتا، آپ افسوس نہ کیجیے، اپنا کام کرتے رہیے. ان الذین آمنوا والذین هادوا والصابئون والنصارى من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. ایک اور بات کہی، یہود و نصارہ کہتے تھے کہ ہمیں ہمارا دادا پردادا یا ان سے اوپر نا نبی گزرے. ایک نبی نا اگر یعنی ایک ولی جو ہوتا ہے، اب 90 لاکھ کلمہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے 90 لاکھ مسلمان کیے، تو ایک ایک ولی کتنے کتنے لوگوں کو جنت میں لے کے جائے گا. تو یہود کہتے تھے کہ 10-10 ہزار امتیوں کو بھی اگر ایک نبی جنت میں لے کے جائے گا تو ہمارے تو خاندان میں 4000 نبی ہوئے، تو ہم تو ویسے بخشے جائیں گے. ہمیں نیکیوں کی ضرورت نہیں، ہمیں اعمال صالحہ کی ضرورت نہیں ہے. تم ہمیں یہ مشورہ مت دو کہ اعمال صالحہ کرو. تو قرآن مجید یہاں کہہ رہا ہے کہ یاد رکھو ایمان اور اعمال صالحہ ضروری ہے، اس کے بغیر نجات نہیں. فرمایا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، جو مومن ہوں یعنی اس امت کے مسلمان ہوں، یا پچھلے موسیٰ علیہ السلام کی تورات کے یہودی ہوں، والصابئون اس سے مراد داؤد علیہ السلام کی زبور کو ماننے والے کہ زبور کے ماننے والے صابی ہوں، والنصارى یا عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے عیسائی ہوں. ان میں سے کوئی بھی ہو خاندان اس کی نجات کا ذریعہ نہیں بن سکتا. من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر ایمان لائے گا، یوم آخرت پر ایمان لائے گا، وعمل صالحا، یہ ہم بات ہے کہ نیک اعمال کرنے پڑیں گے، اپنے اعمال کو بھی ٹھیک کرے. فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو ایسے لوگوں پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور وہ غمگین نہیں ہوں گے. اللہ تعالیٰ نبیوں کی شفاعت سے ان کو بخشیں گے، اور سفارش کی بہت سارے بزرگوں کی یعنی شہداء کی سفارش ہوگی، علماء کی سفارش ہوگی. لیکن اپنی نیت کے مطابق اعمال صالحہ کرتے رہیں، پھر جو کمی ہو گئی اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. نہ یہ کہ نیت سے ہی بندہ نیکی چھوڑ دے. اب کتنا حدیث میں آتا ہے کہ میں اپنی امت کے گناہ گاروں کو کی سفارش کروں گا. تو آج امت اس وجہ سے گناہ کر رہی ہے کہ اگر ہم گناہ نہیں کریں گے تو وہ سفارش کیسے کریں گے؟ بھائی یہ معنی نہیں اس کا کہ آپ گناہ اس وجہ سے کرو کہ حضور نے سفارش کرنی ہے. وہ تو یہ ہے کہ ایک انسان جتنا مرضی ولی بن جائے لیکن اس سے کہیں نہ کہیں غلطی ہو جاتی ہے.
اپنی طرف سے اچھا بن کے بندہ چلتا رہے، پھر جو غلطیاں ہوں گی اور قیامت میں اس پر جب گرفت ہونے لگے گی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش فرمائیں گے کہ یا اللہ ارادتاً اس نے نہیں کی، اپنی طرف سے یہ ٹھیک چل رہا تھا، پھر بھی اس سے غلطیاں ہو گئی ہیں، میں درخواست کرتا ہوں آپ اس کو معاف فرما دیجیے۔ تو اس طریقے سے سفارش ہوگی، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن جان بوجھ کے غلط بننا، نماز کو چھوڑ دینا، روزے کو چھوڑ دینا، اعمال صالح کو چھوڑ دینا، یہ تو انسان کے لیے خام خواہ۔ یاد رکھیے جیسے نا دیا ہوتا ہے نا، لالٹین کے اندر چراغ ہوتا ہے، بتی ہوتی ہے، اس کے گرد چمنی ہوتی ہے، لالٹین کے ارد گرد چمنی ہوتی ہے، اگر چمنی نہ ہو ذرا سی ہوا کا جھونکا آئے گا وہ اس کی جو بتی کو بجھا دے گا۔ ایسے ہی یہ جو اعمال صالحہ ہیں یہ چمنی ہوتی ہے، جو اعمال صالح اختیار کرتا ہے اس کا ایمان کا دیا جلتا رہتا ہے، اور جو اعمال صالح چھوڑ دیتا ہے تو کسی وقت بھی کسی گناہ کا ریلا آئے گا اور موت سے پہلے پہلے ایمان کی چھٹی ہو جائے گی۔ اس لیے نماز خود محافظ ہے ایمان کی، روزہ ایمان کا محافظ ہے، زکوٰۃ ایمان کی محافظ ہے، صدقات ایمان کے محافظ ہیں، تو جو ذکر اللہ ہم کرتے ہیں یہ بھی ایمان کا محافظ ہے۔ یہ سب اس لیے ہے تاکہ اللہ تعالی ہمارے ایمان کے دیے کو روشن رکھے۔ تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے ذکر کا بھی اہتمام، دعاؤں کا اہتمام، نمازوں کا اہتمام، اعمال کا اہتمام۔ اور پہلی بات جو آئی کہ میری وجہ سے بھی دین کتنوں تک پھیلا، میں نے آج تک کسی کو دین کے درس میں لے کر آیا، میں نے آج تک کسی کو نمازی بنایا، میں نے آج تک کسی کو روزے کا طریقہ اس کو ترغیب دے کے روزے پہ لایا، کوئی میری وجہ سے کسی کی زندگی بدلی؟ اگر نہیں بدلی تو مجھ سے پوچھ ہو سکتی کہ تو نے ختم نبوت پر ایمان نہیں لایا تھا، اس کا کیا مطلب تھا کہ اب نیا نبی تو آنا نہیں تو نے یہ کام کیوں نہیں کیا؟ تو وہ پوچھ ہو سکتی ہے۔ اس پوچھ کا جواب یہ ہے کہ ہم ہر ایک کی فکر کریں، اور یاد رکھیے جس کی فکر کرنی ہوگی نا اس کے لیے آپ کو رات کو دعا کرنی فرض ہے۔ حضور رات کو تہجد میں مانگتے تھے پھر صبح دعوت دیتے تھے۔ اگر آپ ویسے ہی گشت میں چلے گئے اور آپ نے رات کو تہجد میں دعا نہیں مانگی تھی تو آپ نبیوں کے کام کی بے ادبی کر رہے ہیں۔ تو اس لیے آج عموماً ہم لوگوں کی گشت بھی کمزور ہو گئے۔ اب تبلیغ والے ساتھی جو کرتے ہیں ان کو خصوصاً ان کو اہتمام کرنا چاہیے کہ جس دن گشت ہو اس دن کی تہجد فوت نہیں ہونی چاہیے، اس دن رات کو تہجد میں پورے محلے کی فہرست بنا کے نام لے کے دعائیں کریں، پھر جائیں صبح، پھر دیکھیں اس کے اثرات پڑتے کہ نہیں پڑتے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔